بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات عیسائیوں کے ساتھ تعلقات کی بات کر رہی ہے کہ حضور کے زمانے میں مسلم مسیحی تعلقات کے دائرے کیا تھے، وہ میں نے ترتیب سر کیا تھا، اور فارسین کے زمانے میں کیا تعلقات کی نوعیت کیا تھی۔ اس پر دو واقعات ہیں کہ آپس میں کیسر روم بھی تھا، ان کے درمیان جنگ بھی ہوتی تھی لیکن معاملات بھی چلتے تھے۔ مولانا شبلی نعمانی نے الفاروق میں یہ واقعہ نقل کیا، یہاں سے اس دور کا ماحول سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسر روم نے ہدیہ بھیجا، خوشبو تھی، عورتوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ خوشبو مردوں والی الگ ہوتی ہے، عورتوں والی الگ ہوتی ہے۔ مردوں کی خوشبو ہوتی ہے خوشبو والی، عورتوں والی ہوتی ہے میک اپ والی، لب و زینت۔ عورتوں کے لیے خوشبو تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا بھئی یہ تقسیم کرنی ہے تو کیسے تقسیم کریں۔ حضرت عمر کے گھر میں حضرت علی کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وہ علی کی بیٹی آپ کی بہو ہے، آپ کی بیوی ہے، ان کو دے دیں سنبھالنے۔ فلاں عورت جہاد میں بہت آگے آ گئی تھی، اس کو دوں۔ اس کا میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، آپس میں تبادلے شبادلے ہوتے، یہ ان کو تسلیم کرتے تھے، وہ ان کو تسلیم کرتے تھے، اور آپس میں سلطنتوں کے تعلقات اس درجے کے تھے کہ یہ ان کو ہدیے بھیجتے تھے، وہ ان کو ہدیے بھیجتے تھے۔ یہ حضرت عمر کا یہ واقعہ کہ کیسے روم نے حضرت عمر بھیجا، خوشبو بھیجی ہدیے کے طور پر، قبول۔ ایک واقعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کا ہے، ترمذی میں یہ روایت ہے اور بڑی غور سے سمجھنے کی۔ روایت میں یہ ہے کہ کیسر روم کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، یہ اسلامی سلطنت کے سربراہ ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت بعد تو پوری امت مسلمہ کے متفقہ سربراہ کون تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ پورا عالم اسلام ان کے تحت تھا۔ ان کا کیسر روم کے ساتھ، روم کے بادشاہ کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا کچھ مدت کے لیے معاہدہ کہ فلاں 10 سال یا 2 سال یا 3 ہوتے ہیں، اور کل بھی بعض ہوتے ہیں، کبھی یا جنگ ہو رہی ہے، کبھی 10 دن کے لیے بند ہوتی ہے، کبھی 4۔ آپ نے وعدہ کہ ہم اتنے سال جنگ نہیں کریں گے۔ اب وہ مدت تقریباً قریب ختم ہونے والی تھی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ٹھیک ہے یار، معاہدے کے دوران جنگ نہیں کرنی نا، اپنے ملک میں تو چل پھر سکتے ہیں، تو معاہدہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے اپنا لشکر لے کر بارڈر پہ جاتا ہوں، معاہدے کی مدت ختم ہونے پر حملہ کر دیا۔ یہ سوچا اور دمشق سے لشکر لے کے چل پڑے روم کی۔ یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آئی، بارڈر سے آج کل لوگوں کو معالطہ سامنے کے خلاف بارڈر تھے۔ حضرت معاویہ نے یہ کہ میں مدت ختم ہونے سے پہلے بارڈر پہ پہنچوں گا، مدت ختم ہونے کو لڑائی بارڈر تھا۔ اچھا، اب لشکر لے کے جا رہے ہیں، دل میں نیت یہ کہ لڑنا ہے، بظاہر یہ کہ فوجی نقل و حرکت ہے، جیسے فوجی اپنے ملک میں مشقیں کرتی ہیں۔ اس زمانے میں برید ڈاک کا نظام یا واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا۔ ڈاک کا نظام کیا ہوتا تھا؟ تیز رفتہ کوئی ایمرجنسی ہوتی تھی، بریکنگ نیوز ہوتی تھی، تو تیز رفتار گھوڑے ان پر سو کر باہر جاتے تھے ڈاک لے کر، اور ضروری ہوتا تھا کہ ساکہ بڑا اس بڑی بڑی کیا صبر، پچھلا مجاہد آیا ہے، کیا تھکا ہوا گھوڑا وہاں چھوڑا ہے، وہاں تعظم پکڑا ہے تاکہ جلد سے جلد ڈاک پہنچائی۔ حضرت معاویہ جا رہے ہیں، اچانک 1 دن 2 دن کا سفر کر چکے ہیں،
اچانک نظر پڑی تو پیچھے سے کوئی آدمی تو تیز رفتار گھوڑا دوڑاتے ہوئے دھول اڑاتے ہوئے آ رہا ہے۔ یہ اس زمانے کی بریکنگ نیوز تھی، تو خطرہ پیچھے کو واقعہ ہوا ہے، یہ بتانے آ رہا ہے۔ آج کل بریکنگ نیوز تو جیب میں ہوتی ہے نا، اس زمانے میں کوئی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کوئی تیز رفتار گھوڑا ہے، علامت ہوتی ہے کس بات کی؟ کوئی ہنگامی بات ہے، ایمرجنسی ہے، معاویہ نے کھڑا ہو جا پتا کرو کون ہے۔ وہ دوڑتے گھوڑا دوڑتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ آئے، قریب آئے تو معاویہ وفا اللہ غدر، معاویہ وفا اللہ غدر، معاویہ وفا اللہ غدر، یہ کسی بغیر ہے۔ جب قریب آئے اذا ہوا عامر بن عبس رضی اللہ، صحابی رسول عامر بن عبس، او تو دوڑتے دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ کہ معاویہ وفا، معاویہ معاہدہ پورا کرنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے، معاہدہ پورا کرنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے۔ قریب آئے، سلام دعا ہوئی۔ عامر بن عبس رضی اللہ عنہ کا حضرت آپ کا کیسر روم سے معاہدہ نہیں تھا جنگ نہیں کرنے؟ جی، کتنی مدت کا تھا؟ کتنی مدت کا تھا؟ مدت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں۔ اب لشکر لے کے کدھر جا رہے ہیں؟ یہ عامر بن عبس نے سوال، جب معاہدہ جنگ نہ کرنے کا وہ نہیں ضروری ہے، عام لاغت ہے، معاہدہ پورا کرنا چاہیے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ آپ کا معاہدہ ہے کیسر روم کے ساتھ، جتنے عرصے کا معاہدہ ہے وہ ختم نہیں ہوا ابھی، آپ کا رخ ادھر ہے، لشکر لے کے کمان کر کے جائیں، یہ کیا بات ہے؟ تو بھائی میں لڑوں گا معاہدے کے بعد ہی، یہ تو میری تدبیر ہے، اس وقت سے پہلے پہلے بارڈر پہ پہنچوں، حملہ بعد میں کروں۔ عامر بن عبس رضی اللہ عنہ کا حضرت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے فرمایا جب تمہارا کسی قوم سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو تو معاہدہ مکمل ہونے تک اپنی فوجوں کو چھاؤنیوں سے حرکت نہیں۔ آپ کیا کریں؟ جب تک تمہارا جنگ بندی کا وعدہ ختم نہ ہو جائے اپنی فوجوں کو اپنے مراکز سے حرکت نہیں دو، اور آپ جا رہے ہیں۔ اب حضرت معاویہ سے ایک بات پوچھی، آنتا سمیت، کیا یہ بات آپ نے خود سنی؟ ہو سکتا سنی سنائی بزرگوں سے سناؤ، نہیں، آپ نے خود سنی؟ ان کا سمیات اور رنایا اللہ قلب، ان کانوں نے سنی ہے، اس دل نے یاد کیا۔ عباس بھائی باس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ گیا ہے، اب ہم آگے نہیں بڑھیں گے، واپس انہیں قدموں واپس دمشق کے ساتھ۔ یہ روایت میں اس حوالے سے پیش کیا کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ کا ذوق میں حضور کی حدیث آ گئی ہے، بس سٹاپ، یہ ایک وقوف القرآن پاک کا حکم سامنے آنے پر سٹاپ ہونا، ان کا وقوف علی سننا، میں اس حوالے سے پیش کیجیے۔ آج کے حوالے سے پیش کیا ہے، معاہدات بھی ہوتے تھے، سرحدیں بھی تھیں، معاہدات کی پاسداری بھی ہوتی تھی، اور یہ سارے معاملات اس زمانے میں تھے۔ یہ صحابہ کرام کے دور میں خلافت راشدہ کا بھی اور خلافت حضرت معاویہ کا دور بھی، تقریباً یہ کتنا بنتا ہے، 30 سال وہ ہیں، 20 سال یہ، تقریباً نصف صدی صحابہ کے اقتدار کی صدی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے آ گئے۔ تو یہ عیسائیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات صرف ایک پہلو بیان کیا ہے، عیسائی سلطنت سے بڑی کیسر روم کی تھی، ان کے ساتھ لڑائیاں بھی چلتی تھی بہت سے موضوع پہ، لیکن درمیان میں معاہدات بھی ہوتے تھے، معاہدات کی پابندی بھی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ تو طائف کا تبادلہ بھی ہوتا تھا، جو روایات میں ملتا ہے۔ یہ اس زمانے میں عیسائیوں کے ساتھ تعلقات کی بات تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا پھر شروع ہوا، روم تو سارا لے لیا تھا ہم نے، پتہ ہو گیا تھا، صرف قسطنطنیہ باقی تھا، یہ ترکوں کے زمانے میں ہوا پتہ، اس کی تاریخ بعد میں بیان کروں گا، آج اسی پر اکتفا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی